بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اذا جب جا وہ سارے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس المنافقون سارے منافق لوگ قالو سب نے کہا نشہد ہم گوئی کہتے ہیں انکا بے شک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں واللہ اور اللہ یعلم علم رکھتا ہے انکا بے شک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ کے رسول ہیں واللہ اور اللہ یشہد اللہ گوئی دیتا ہے انا بے شک المنافقین سارے منافق لکاذبون جھوٹے ہیں اتخذوا بنا رکھا ہے ایمانا قسموں کو ہم ان سب نے جنت ڈھال فاصدوا روکتے ہیں ان سے سبیل اللہ اللہ کی راہ سے انا بے شک ہم وہ سارے سا برا ہے ما کانوا جو کرتے ہیں یعمل عمل ذالکہ یہ ذالکہ اس وجہ سے ہے بے ساتھ انہم وہ سارے آمن و ایمان لائے ثم پھر کفر و کفر کیا فتوبہ پس مور لگا دی حرام پر قلوبہم ان کے دلوں پر پس ہم وہ سارے لا یفقہون سمجھ بوجھ نہیں رکھتے جی اور جی اپنا سب دے کل آئے تھے آپ اذا جب جا ہوا کا ارسل کے بعد المنافقین سارے منافقان سب نے کہا نشہد ہم گواہی دیتے ہیں انا بے شک آپ رسول اللہ اللہ کے اور اللہ یعلم علم رکھتا ہے انا بے شک آپ رسول ہیں اس اللہ کے اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے انا بے شک المنافقین سارے منافق الکاذبون جھوٹے ہیں اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے ایمانا قسم کو ہم اپنی جنت ڈال فاصدوا وہ روکتے ہیں ان سے سبیل اللہ اللہ کی راہ انہم بے شک وہ سارے صاحب برے ما جو کانو ہیں عمل کرنا یا عمل ذالکہ یہ بے شک ذالکہ یہ اس وجہ سے ہے ذالکہ یہ اس وجہ سے انہم بے شک وہ سارے آمن و ایمان ہے ثم پھر کفر کیا فتوبہ مور لگا دی اللہ پر قلوبہم ان کے دلوں پر فاپس ہم وہ سارے لانا یفقہون سمجھ بوجھ نہیں رکھتے جی دیو جی اور جی پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء جب سے آ گیا جاکل المنافقون اس کے بعد منافق قاتلون آدو ہم گواہی دیتے ہیں انا کا رسول ہے بے شک اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم اور علم رکھتے ہیں اللہ جانتا ہے انا کا رسول بے شک اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد انا اور کوئی انا بے شک منافقین لکاذبون سارے منافق جھوٹے ہیں اتخذوا اللہ نے بنا رکھا ایمان ہو قسم ایمان قسم کھاتا ہے جنت دہار حساب سارے روکتے ہیں سبیل اللہ کی راہ میں انہم بے شک ما کانوا وہ سارے ہیں یعلمون عمل کر ذالکہ بانہم یہی وجہ سے آمنوا زبان سے سنا گیا قالوا کافر دل سے کافر فتبع علی قلوبہم نور لگا دی ان کے دلوں پر ہم لا یفقہون اور سمجھے نہیں شاباش موقع دو جی آگے دو جی چلو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقون سارے منافق ساروں نے کہا نشہد گواہی دیتے ہیں انا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے اور اللہ یعلم علم رکھتا ہے انا بے
شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے انا بے شک المنافقین سارے منافقین لا کاذبون یقیناً جھوٹے ہیں اتخذوا عقد کرتے ہیں بناتے ہیں ایمانا قسم ظن اپنی جناتن ڈال فصدو روکتے ہیں ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے انا بے شک وہ سارے ساؤن برے ماں جو کانو ہیں یا تھے یا منون عمل کرتے ہیں ذالکہ اسی وجہ سے بے ساتھ انا بے شک وہ سارے آمنو جو ایمان لائے سننا پھر کافر ہو گئے واپس ہو گیا اور لگا دیں آلہ پر قلوب دل پر ان کے بس وہ سارے لا نہیں جب کون سمجھ بوجھ نہیں رکھتے عقل نہیں رکھتے جی یعنی مانے پڑھو جب آگے آپ وسلم کے بعد المنافقون تمام منافق لوگ قالوا سب نے کہا نشہدو ہم گوئی دیتے ہیں انا بے شک آپ وسلم رسول اللہ اللہ کی رسول ہے اور اللہ یعلم علم رکھتا ہے انا بے شک آپ وسلم رسول ان کے یعنی اللہ کے رسول اور اللہ یشہد گوئی دیتا ہے انا بے شک المنافقین کہ تمام منافق لکاذبون یقیناً جھوٹے ہیں اتخذوا عقد کرتے ہیں انہوں نے بنا رکھا ہے ایمانہم قسموں کو کہ ان کی جنتاً دان فصدو جو روکتی ہے ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اتنا بے شک وہ سارے برے جو کانو تھے یا منو عمل کرتے ذالکہ یہی یا کسی وجہ سے بے انہم بے شک وہ سارے ایمان لائے ثم پھر کفر انہوں نے کفر کیا فتوبہ پھر مہر لگا دی عذاب پر قلوبہم ان کے دلوں پر فاقہم ان ساروں کے لا یفقہون وہ سمجھ دور نہیں فکر نہیں رکھتے وہ سارے فکر نہیں جی یعنی مانی جی آواز اونچی بتاؤ اللہ کے رسول اللہ اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے ان بشک المنافقین سارے منافق لکاذبون اتخذوا باکس کرتے ہیں ایمان اپنی قسموں کو بنا لیا اپنی جنت اور فصدوا روکتے ہیں ان سے سبیل اللہ اللہ ان بشک وہ سارے صاحب ہو رہا ہے ہمارا جو کانو یا مرون کرتے ہیں جی میں پڑھتا ہوں آپ تاکہ میری آواز آپ کو جائے گی اسپیکر سیٹ نہیں سیٹ ہو گیا اچھا چلو یہ پڑھے یہ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کو پیچھے ملائیں گے آپ کو ٹائم دیں گے تب تک اسپیکر ٹھیک ہو گئے یہ ٹیکنیکل سبق ہے ٹیکنیکل یہ اگلی خصوصیت بڑی ٹیکنیکل طریقے سے پڑھنی پھر اس سے آگے آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض آیات کریمہ کو بڑی حکمت سے پڑھایا بھی جاتا ہے سمجھایا بھی جاتا ہے یہ ہے دوسری سے اب منافق کی پہچان اللہ نے کروائی ہے 5 باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہے پڑھیں واہ اور اذا جب رأیت تو دیکھے ان ساروں یعنی منافق کو جب آپ دیکھیں گے وہ منافق 2 طرح متاثر کرتا ہے جسم سے بھی اور زبان سے بھی قول سے بھی اور جسم سے اللہ پاک نے یہی فرمایا پھر پڑھیں واہ اور اذا جب رأیت تو دیکھے ان ساروں کو تو جب تعجب میں ڈالیں گے کا آپ کو اجسامہم ان کے جسم واہ
ان اگر یقولو وہ باتیں کریں قول کریں تسمع تو سنے گا سماعت کرے گا لقولہم ان کی باتوں کو، یعنی وہ باتیں بھی بڑی بنا کے پیش کرتے ہیں. ظاہر منافق ہوتا ہے اس کا دل گواہ نہیں ہوتا، اس نے ساری کوریج زبانی سے کرنی ہوتی ہے کیونکہ اس سے نیچے نیچے اس کا ساتھ نہیں لے رہا ہوتا. اب اس نے کیونکہ کوریج ساری زبان سے کرنی ہے تو وہ زبان سے بڑا متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہوتی سے اللہ پاک نے بیان کرتے ہیں. پھر بڑے واہ اور اذا جب رائتا تو دیکھے. ویسے پروفیسر صاحب نے ترجمہ اس طرح نہیں کیا ہے، عام سارے علماء نے اسی طرح کیا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نہیں، رسول متاثر نہیں ہو سکتا کسی سے، بڑا خاص نقطہ ڈاکٹر صاحب نے لیا ہے. دیگر علماء نے ڈائریکٹ اسی طرح کرا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کوئی شخص جب بھی ان کو دیکھے گا، لیکن کیونکہ پیچھے سارا وہ انداز کلام چل کے آ رہا ہے تو دیگر علماء نے ڈائریکٹ اسی کو دیکھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واہ اور اذا جب رائتا تو دیکھے ان ساروں کو تو عجیبوں کا تجھے تعجب میں ڈالے گا. اجسامہم ان ساروں کے جسم، اجسام جسم کی جمع، ان کے جسم تمہیں تعجب میں ڈالیں گے. اور کیا واہ اور ان اگر یقولو وہ باتیں کرے تسمع تو سنے گا لقولہم ان کی باتوں، لیکن ان کی باتیں بھی بڑی معقول لگتی ہیں. منافق کی بات بھی بڑی معقول ہوتی ہے، وہ بات کو پھر ایسے انداز میں کر رہا ہوں کیونکہ اسے سارا کور ایک زبانی سے کرنی ہوتی ہے، دل تو اس کے ساتھ دیتا نہیں ہے. آگے جی دو چیزیں یہ بیان کی، آگے تیسری بیان کی کأن گویا کہ ہم وہ سارے خشب لکڑیاں ہیں مسندہ دیوار سے ٹیکی ہوئی، مسند بنی ہوئی. یہ مسند ہے میں ٹیک لگا دی، مسند ٹیکی ہوئی چیز. فرمایا کہ بیکار لکڑیوں کی طرح جو لکڑی ٹیکی ہوئی ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. اگر وہ کسی کام کی ہوتی تو یا ستون بن جاتی یا شاکیر بن جاتی یا وہ کیا کہتے ہیں آپ بالا شالا وہ بن جاتی. وہ بیکار ہے تبھی تو ٹیک لگا کے کھڑی ہے. فرمایا منافق بیکار لکڑی کی طرح وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا. بڑی خاص باتیں کی اللہ پاک. کان نہ ہو گویا کہ وہ سارے خشب لکڑیاں ہیں مسندہ ٹیکی ہوئی. یحسبون اب ایک اور بات، یحسبون وہ سارے خیال کرتے ہیں، منافق سارے خیال کرتے ہیں کلا تمام صیحۃ آوازوں کو علیہم اپنے خلاف. اگر وہ 15-20 بندوں میں ایک منافق بیٹھا ہے، کوئی بندہ بھی بات کرے گا وہ منافق سے ایک منٹ خلاف بولے گا، تھوڑی منٹ خلاف گال کر دے گا. یعنی وہ ہر وقت خوف میں رہتا ہے. منافق خوف کی کیفیت میں رہتا ہے اور ہر بندے کی بات کو اپنے خلاف ہی کرتا ہے. یہ قرآن مجید بڑی ٹیکنیکل اور کیٹیگریکلی باتیں فرما رہے ہیں. یحسبون وہ سارے گمان کرتے ہیں کل صیحہ ساری آوازیں علیہم اپنے خلاف. ہم وہ سارے عدو دشمن ہیں فاحذر آپ بچیے محتاط رہیے. ہم ان سے ان سارے منافقوں سے بچیے محتاط رہیے. اللہ رسول پاک کو فرما رہے واپس احذر واپس احذر تو بچ عمل کا سیکھے. ہم ان ساروں سے قاتلا ہلاک کرے گا. ہم ان ساروں کو اللہ ان ساروں کو ہلاک کرے گا. یہ بچ نہیں سکیں گے اللہ کی گرفت سے. ڈھیل ہے ان کو، منافقوں کو ڈھیل زیادہ ہوتی ہے. رسول پاک نے بھی آخری وقت تک ان کو ڈھیل دی ہے، پھر آخر میں جا کر ان کو پکڑا گیا اور مجلس سے نام لے لے کر پیر پہن دیے. لیکن پہلے ایک کمیونٹی کیا گیا، وقت کا تقاضا ہوتا ہے. انا کہاں جو فقور وہ بیٹھے بیٹھتے ہیں، بیٹھنا
युफ़कून, वो सारे बहके रहते हैं। फिर इस आयत को पढ़े जरा तवज्जो से पढ़े। वाह और इज़ा जब राइता तू देखे हो उन सारे मुनाफिकों को तो जिनको ताज्जुब में डाले का आपको अज़्ज़ामु उनके जिस्म वाह और इन अगर यकूलू वो बातें करें तस्मा तू समात करे तू सुने लिकौलिहिम उनकी बातों को कान्ना गोया के वो सारे गोशोगोश लकड़ियां हैं मुसन्नदा दीवार से टेकी हुई यख्सबूना वो सारे ख्याल करते हैं कुल सैखा सारी आवाज़ों को अलैहिम अपने खिलाफ अपने ऊपर वो सारे अदुब वो दुश्मन है बस इखज़र तू बच उनसे मुताद रहे कातला हलाक करेगा उन सारों को अल्लाह अल्लाह अन्ना कहाँ ये नबी अजवाड़ के बदले में है वेयर अन्ना कहाँ युफ़कून वो बहके भटकते बहके कह सकते हो भटकते कह सकते हो जो इसी आ फिर पढ़ वाह और इज़ा जब राइता तू देखे उन सारों को तो जिबु का ताज्जुब में डाले अब ये पे ताज्जुब उर्दू है ना हैरानगी हैरान करें कहा आपको अज्जाम उनके जिस्म वाह और इन अगर यकूलू वो सारे बातें करें तस्मा तू सुने लिकौलिहिम उनकी बातों को यानी बड़ा माकूल समझे तू उनकी बातों को यानी उनकी बातें बड़ी पुटिंग का अंदाज बड़ा खास होता है मुनाफिक का कान ना हो अब देखिए तोय डाल के अल्लाह ने पिछली बात को अलग किया है अज्साम उनका अलग वहीं यकूलू तस्मा लिकौलिहिम अलग कान ना खुशबू मुसन्नदा अलग यहसबून कुल्ल सैकिन अलैहिम अलग उमुल अदु फज़र अलग कादलहुल्ला अलग अन्ना युफ़कून तो ये बड़ी टेक्निकल आयतें होती हैं जिसमें मवाद इस तरह दिया जाता है 5-6 चीज़ों को कवर दिया गया मुनाफिकों की 6 खूबियों को इकट्ठा अल्लाह पाक ने कह दिया है इसलिए थोड़ा तवज्जो चाहिए फिर बड़े वाह और इज़ा जब राइता देखे उन सारों को तो जेबो ताज्जुब में डाले कहा तुझको अज्जामो उनके जिस्म वाह और इन अगर यकूलू वो सारे गए बातें करें तस्मा तू सुने लिकौलिहिम उनकी बातों को कान्ना गोया के कान्ना लफ्ज़ पढ़ा है ना कान्नहुम बुनियानो ये उधरी कान्नहुम गोया के वो सारे खुशबून लकड़ियाँ मुसन्नदतुन दीवार से टेकी हुई यहसबूना वो सारे ख्याल करते हैं कुल्ला तमाम सैखतिन आवाज़ें अलैहिम अपने खिलाफ जो बंदा बात करेगा मुनाफिक डरसी आखी हुई मेरे खिलाफ बोलने लगे और मेरे खिलाफ बोलने लगे मुनाफिक की ताई गंदी हालत में किसी मजलिस में बैठा होता सबसे डर वो मुनाफिक होता और सबसे परेशान भी मुनाफिक होता और सबसे बहादुर और सबसे इत्मीनान से बैठने वाला वो बंदा होता है जो दिल से सच्चा होता है अगर आप दिल से सच्चे हैं किसी मजलिस में बैठे आपको परेशानी किस चीज़ की अल्लाह भी आपका साथ देगा कौल भी आपका साथ देगा माहौल भी आपका साथ देगा तो दिल का सच्चा होना बड़ा जरूरी है किसी मजलिस में झूठा नहीं होना चाहिए बंदे को अपने आप कभी भी झूठा ना रखें हमेशा फॉरएवर सच्चा देख लेना आप लोग चेक कर सकते हैं कि किसी दिन अगर कोई ऐसी कफियत हो तो हालत कैसी होती है अगर बंदा झूठा हो और बंदा अपने आप को वहाँ सेव करना चाहे तो बंदे पर क्या गुजर रही होती है
ایک بندے کے پاس بندہ ٹیچر کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اس اسٹوڈنٹ ٹیچر کو کیسے کور کرے؟ یہ کئی قسم کے پاپ لے لیں، اس لیے دل سے سچے رہو ہر جگہ پر. جی پھر پڑھی واہ اور اذا جب رہتا ہے تو دیکھے ان ساروں کو دو جیبوں تاجوں میں ڈالے کہا آپ کو اجسام ہوں ان کے جسم واہ اور ان اگر یقولو وہ سارے کہیں تسمع تو سنے لقولے ان کے باتوں کان نہ ہوں گویا کہ وہ سارے خوشگون لکڑیاں ہیں مسندہ دیوار سے ٹیکی یحسبون وہ سارے خیال کرتے ہیں کلا تمام صحیح کرتے ہیں آوازیں علیہم اپنے خلاف ان وہ سارے دشمن ہیں بس اخزر تو بچ ان سے قاتلا قتل کرے گا ہلاک کرے گا ان ساروں کو اللہ انا کہاں یوفکون وہ بہکے پھرتے ہیں. اور اذا جب رائتا تو دیکھے ہم ان سب کو تو جیبو تعجب میں ڈالیں گے کا آپ کو اجسام ہم ان کے جسم اور ان اگر یقولو وہ کہیں تسمع تو سنے لقولہم ان کی باتوں کو کأنہ گویا کہ ہم وہ سارے خشبن لکڑیاں ہیں مسندۃ دیوار کے ساتھ ٹیکی ہوئی یحسبون وہ خیال کرتے ہیں کل تمام صیحۃ آوازیں علیہم اپنے اوپر ہم وہ سارے العدو دشمن ہیں فاپس ایک ذر تو بچ ہم ان ساروں سے قاتل ہلاک کرے گا ہم ان سب کو اللہ انا کہاں یؤفکون بھٹکتے ہیں. آپ کو تعجب میں ڈالیں آپ کو اجسام ہم ان کے جسم واو اور این اگر یقولو وہ باتیں کریں تسمع تو سن لقولہم ان کی باتوں کو کأنہ گویا کہ ہم وہ سارے خشبن لکڑیاں ہیں مسندہ دیوار سے ٹیکی ہوئی یکسبون وہ سارے خیال کرتے ہیں کلا تمام صیحۃ آوازیں علیہم اپنے خلاف ہم وہ سارے عدو و دشمن پاس اخزار تو بچ ہم ان سب سے قتالا ہلاک کرے گا ہم انہیں اللہ انا کیوں یوفکون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں بہکے پھرتے ہیں. انا کہاں جی آواز اونچی پڑھو جی خان صاحب اپنے آواز خان صاحب. اور اذا جب رأیتا تو دیکھے ہم ان کو تو جب وہ تعجب میں ڈالے گا آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجسام ہوں ان کے جسم وا اور ان اگر یقولو وہ باتیں کریں تسمع تو سنے لقولہم ان کی باتوں کو کأنہ گویا کہ ہم وہ سارے خشبن لکڑیاں ہیں مسندہ دیوار کے ساتھ لکھی ہوئی یحسبون وہ خیال کرتے ہیں کل تمام صیحۃ آوازیں علیہم ان پر یا اپنے خلاف جی ہم وہ سارے عدو و دشمن ہیں پس احذر تو بچ ان سے قتل کرے گا ہلاک کرے گا ان کو اللہ انا کہاں یوفکون رکھتے تھے. اسلام کے ترجمے کی یہ خوبی ہے آپ نے ادب مصطفیٰ کا بڑا لحاظ رکھا. بعض پہلو تو بعض ایتیں تو بڑی نمایاں ہوتی ہیں
آپ نے ایسی ایسی ایتوں میں رکھا ہے، میں پڑھ گیا حیران ہوتا ہوں یار یہ بندے نے کیسا نقطہ ڈرائیو کیا ہے۔ آپ گہرائی کا بھی تو ابتدا ہے نا، ہم آپ کو ایک لائن پہ لگا رہے ہیں کہ آپ اعلیٰ علم کے لیے چل تو سکیں۔ اعلیٰ علم کے لیے آپ کیا چلیں گے جب آپ کو ناظرے بھی نہیں صحیح آتا؟ ہم آپ کو اس کورس کے ذریعے اس قابل انشاءاللہ کریں گے کہ آپ اعلیٰ علم کے لیے مزید تحقیق کے لیے آپ کا رستہ کھل جائے گا، آپ گھروں میں پھر سکون سے بیٹھ کر اپنی لائبریریوں میں مطالعہ کر سکیں۔ ادروائز تو ہماری قوم میں کیا کہتے ہیں 1 2 انسانی آنی اس 11 پیارا کی سیکھنی، پہلے 1 2 سیکھے گی 11 پیارا سیکھے، تو ہمارا قرآن کا 1 2 ہی نہیں آتا، تو کیا بجائے کہ وہ تاکید کرے یا آگے گہرا مطالعہ کرے یا امتیاز کرے کہ یہ زیادہ اچھا لکھا ہے یہ کم اچھا لکھا ہے، اس نے یہ بات بڑی خوبصورت کی ہے، وہ امتیاز تو تب کرے گا نا جب اس کا وہ سینس ڈیویلپ ہو جائے۔ تو ہمارا کام ہے کہ آپ کا سینس ڈیویلپ کر دیں، آپ کی شعور کی آنکھ کھول لیں، آپ کو 0 سے اٹھا کر 30 تک لے آئیں، آپ 30 سے 50 تک خود چلے جائیں، 50 سے 70 تک خود چلے جائیں، تاکہ آپ آگے علم کی دنیا میں سفر کرنے کے تو قابل ہو جائیں، ورنہ تو جہالت ہی جہالت، اندھیرا ہی اندھیرا۔ یہ آگے بڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے، یہ کالا کا پیسو ہے، کالا ایکٹیو ہے، کیلا اس کا پیسو ہے، کالا کہتا ہے، کیلا کہا جاتا ہے، کیلا کہا جاتا ہے لہو ان منافقوں کو، تعالو آؤ، تعال کہتے ہیں تعال نا ادھر تعالو آ جاؤ، یستغفر وہ مغفرت مانگے، لکم تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کا رسول۔ یاد رکھو منافق جہاں بھی اس کا پردہ کھلنے کا رولا ہوگا وہ وہاں نہیں جائے گا، اسے پتا ہوگا کہ میرے سارا راز بانڈا بھجوے سے، وہ جہاں سے بانڈے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو وہ وہاں نہیں جاتا، لیکن جہاں اسے باتوں سے بات کلیئر کرنی پڑ جائے وہ وہاں کھڑا رہتا ہے، کیونکہ گلا نہ اور گڑا نہ سارا۔ تو اللہ کے معاملے میں چونکہ اللہ تو نظر نہیں آتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں تو کہہ دیتے ہیں بس اللہ مننے ہیں، بھئی اللہ کا دیا اپنا مان نہیں مننا تو کہڑے کو نظر پہ آنا، لیکن وہ رسول اللہ کی جب برگاہ آتی تھی نا، وہاں چونکہ فیصلہ ہو جانا تھا، آمنے سامنے بندے کے سامنے بات ہونی تھی، وہاں ان کا پانڈا پھٹنے کا خطرہ ہوتا تھا، وہ پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتی تھی۔ یہ سنیں واہ پھر واہ اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے لہو انہیں، تعالو آؤ، یستغفر وہ استغفار کرے، لکو تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کا رسول، لو تم آتے ہیں پھیرتے ہیں، روسا سروں کو، ہم اپنے سروں کو، منافق اپنے سر گھماتے کہتے ہیں نہیں اتنے نہیں بیٹھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا، ادھر گئے تو سارا پانڈا پچ جائے، وہ ساری راز کی بات ہماری افشاں ہو جائے، وہ جو ہم اتنا سا ڈورا باکس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں منافقت کے ذریعے سے باتوں سے کور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باتوں کا سارا پول کھل جائے، رسول اللہ تو بول رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے۔ لبو تم آتے روسوں اپنے سروں کو، اور رہیتا تو دیکھے گا ان ساروں کو، یسدونا وہ سارے روک رہے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتے، واہ اور ان وہ سارے تکبر کرنے والے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے، واہ اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، تعالو آ جاؤ، یستغفر وہ معافی مانگیں، لکم تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کا رسول، اب اللہ کے رسول نے معافی تو اللہ ہی سے مانگی ہے، آ جاؤ رسول اللہ جو آج تک تم کر چکے ہو پہلے، تمہارے بارے میں اللہ سے معافی مانگیں گے اور آئندہ اپنی زندگی سیدھی کر لو، وہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ سیدھا کرنا ہی نہیں چاہتے، قسموں کو رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، اور جو دل کا ارادہ ہے انہوں نے انہیں وہ رسول پاک کی بارگاہ میں نہیں آنے دیا۔
घुमाते हैं अपने सरों को वराइता हूँ और तू उनको देखेगा यसुद्दूना वो सारे रोक रहे हैं और वो सारे मुस्तकबिरून तकब्बुर कर रहे हैं। पढ़ो जी, सुने जी, लिसन। जब कीला कहा जाता है लहुम उनके लिए तआलाओ आओ यस्तगफिर माफ़ी मांगे इस्तगफार करें लकुम तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल लब्बौ घुमाते हैं रऊसा सरों को हम अपने वाओ और राइता तू देखे हम उन्हें यसुद्दूना वो रुके हुए हैं वाओ और हम वो सारे मुस्तकबिरून तकब्बुर करते हैं गरूर करते हैं कमांड में पड़े हुए हैं। माशाअल्लाह और इज़ा जब कीला देखा जाता है लहुम उन्हें ताला आओ यस्तगफिर वो मग़फ़िरत करे लकुम तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल लवो वो घुमाते हैं रऊसहुम अपने सरों को वाह और रअयतहुम और तू उनको देखेगा यसुद्दूना वो रोकते हैं वाह और हम उन्हें मुस्तकबिरूना वो बड़े घुमाने के रसूलुल्लाह की बारगाह से माफ़ी मांगने के लिए नहीं आते थे। अब अल्लाह पाक ने आगे जवाब दिया है, बड़ा ख़ास जवाब है। अल्लाह पाक ने उनके साथ बदला लिया है एक किस्म का। फरमाया क्या पढ़े सवाउन बराबर है अलैहिम उन पर उनके लिए अस्तगफरता तू माफ़ी मांगे अब लहुम उनके लिए अम या लम न तस्तगफिर तू माफी मांगे लहुम उनके लिए लन हरगिज नहीं यगफिर अल्लाह माफ करेगा लहुम उन्हें अल्लाह उन्हें हरगिज माफ नहीं करेगा। तू मेरे बाबू भी थोड़ी बरगाह नहीं आने जाने तू माफी मांगो नवा से या न मांग अल्लाह उन्हें माफ नहीं करता। जो तेरी बारगाह में ना आए तुझे झटक दे अल्लाह भी उसे झटक देता है। अल्लाह के यहाँ भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह के यहाँ भी उसी की वैल्यू है जिसके बाद रसूलुल्लाह की वैल्यू, वरना अल्लाह भी झटक देते। अल्लाह खुद फरमाता है नहीं यगफिर अल्लाह हरगिज़ माफ नहीं करेगा लहुम उन्हें इन्ना बेशक अल्लाह ला नहीं यादी हदायत देता अल कौमा कौम को अल फासिकीन फासिक कौम। फिर पढ़े सवाउन बराबर है सारी है एक जैसा है अलैहिम उनके लिए अस्तगफरता तू माफी मांगे लहुम उनके लिए हम या लम न तस्तगफिर तू माफी मांगे लहुम उनके लिए लम हरगिज नहीं यगफिर अल्लाह माफ करेगा लहुम उन्हें इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला नहीं यादी हदायत नहीं देता अल कौमा उस कौम को फासिक कौम वाला है। चलो पढ़ो लिसन जी आवाज ऊंची जी वही पढ़े जिनकी आवाज बराबर है अलैहिम उनके लिए अस्तगफरता तू माफी मांगे खड़े हो जाओ तू इसके बाद तुम इस्तगफार खड़े करे हो हम उनके लिए आम या लम ना तस्तगफिर तू मग़फ़िरत तलब करे तू माफी मांगे लहुम उनके लिए लन हरगिज़ नहीं यगफिरुल्लाह अल्लाह माफ करेगा अल्लाह मग़फ़िरत करेगा लहुम उनकी इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला नहीं यादी हिदायत देता कौम अल फासिकीन फासिक कौम को। हम जो कुरान स्कॉलर बनाना चाहते हैं हर उम्र के बंदे बनाना, फारिज़ खान साहब को हाजी साहब को सर को हमने सेलेक्ट किया ज़हनी तौर पर कि ये एक उम्र के बंदों को कवर करेंगे, एक उसके मिडल मैन है, फिर उसे ये आप तो बड़ी प्यारी उम्र में आप इधर खड़े हो ना आपकी तो क्या शान है। सुने प्लीज लिसन साइलेंटली। जज़म और शक इनका रोल है जोड़ने में। ये जो अब आप कहते हैं ना, ये जो अब आप कहते हैं कि कुरान पढ़ना नहीं आना, मैं कहता हूँ आप दो चीजें ठीक कर लो, एक जज़म का सेंस क्लियर कर लो, शक का सेंस क्लियर कर लो, आपको कुरान में रवानी आना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, आप जहाँ पढ़ रहे हैं जबान जहाँ बोल रही है आंख वहां ना खड़ी हो, आंख आगे खड़ी। जहाँ से जबान जब देखो ना जबान आपका लफ्ज अदा कर रही है तो इसका मतलब दिमाग में वो क्लियर हो गया है तो तब जबान अदा कर।
وہ تو کھاتا کلیئر نا. آپ کی نظر اگلے لفظ پر کہ کیا کہیں آگے جزم تو نہیں آ رہی, آگے شد تو نہیں آ رہی, پھر آپ میں روانی بھی آئے. آپ جزم اور شد کے سینس کو کلیئر کریں اور پھر جہاں پڑھ رہے ہیں سب خا, اب خا پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ لیلا پر ہے, لام پڑھ رہے ہیں تو توجہ اگلی لام پر ہے, لام پر کھڑی زبر پڑھ رہے ہیں تو جو اے پر ہے, نظر اے کی طرف جا رہی ہے کہ کی ہے, وہ پھر روانی پیدا کرتا ہے. آگے نہیں سمجھ. اب یہ چیزیں جب آ جائیں, اگلا سٹیپ ہمارا آتا ہے قرآن کو اس حرف کو جوڑنا ہے یا پڑھنا ہے تو لمبا کتنا کرنا ہے, یعنی مد کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. سب سے تھوڑا جہاں لمبا کیا جاتا ہے نا, تھوڑا, اس چاپٹر کو آج ہم ڈسکس کریں. سب سے کم لمبا کرنا, سب سے حرف کو تھوڑا لمبا کرنا, بس یہی ٹاپک ہے. ایک اگلا اور ٹاپک ہے غنہ کا. بس یہ 2 ٹاپک آپ پڑھ لیں, آپ کے قرآن کی قرأت ٹھیک ہو جائے. آج 10واں دن ہے نا, میں نے آپ کو کہا تھا 10 ایک دنوں میں آپ کو تصویر کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا کہ میرا یہ کام بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. یقیناً 10 دنوں میں زمین بن جاتی ہے. استاد کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کیڑا کھلڑے والا کیڑا دسنے والا, کہ کس نے اندر جان ہے, کیڑا سٹینڈ کر سی کیڑا نہیں کر سی. ہمیں پتہ ہوتا ہے 60-70 داخلے لیں گے, 40-50 رہ جائیں گے, اینڈ پر کیا پوزیشن ہوگی, وہ سارا ہمیں پتہ ہوتا ہے. بالغاہ ہے, کوئی اسٹوڈنٹ پابند تو نہیں ہے کہ وہ فیس دے رہا ہے اور ماں بدھا ہوا ہے, آئے گا وہاں ماں باپ بھی بھیجیں گے. بالغاہ سسٹم ہوتا ہے ایسا. جی بسم اللہ. اگر نظر نہیں آنا ہوتے چلو. اس کو کہتے ہیں مد کا بیان. تیسرا بیان ہے مد کے معنی لمبا کرنا, کھینچنا. مد کے معنی لمبا کرنا, کھینچنا. مد کے معنی حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ سنیں واو الف یا. واو الف یا. کیا ہر وہ مدہ ہوگی؟ نہیں. ہر الف مدہ ہوگا؟ نہیں. ہر یا مدہ ہوگی؟ نہیں. اب پھر یہ بھی فیصلہ کن بات ہوگی کہ کون سی مد وہ مدہ ہوگی کہ میں لمبا کروں گا, کون سا الف مدہ ہوگا کہ میں لمبا کروں گا, کون سی یا مدہ ہوگی کہ میں لمبا کروں گا, تھوڑا حرف کو کھینچوں گا. اب اس کی طرف آتے ہیں, پھر دیکھیں حروف مدہ کے مد کے معنی کھینچنا. حروف مدہ کتنے؟ 3. کون کون سے؟ اب پہلے بتاتا ہوں جی وہ مدہ کون سی ہوتی ہے. دیکھو واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو, واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. یہ اگر نظر آ رہی ہے تو یہ میری سٹک جس واو پر ہے, یہ واو کون سی ہے؟ کیوں؟ یہ سٹک میری جس جگہ پہ کھڑی ہے یہ واو مدہ ہے. کیوں؟ اب قرآن میں بھی جس جگہ آپ واو ساکن آتی جائے گی آپ رک جائیں گے. رک کے کیا کریں گے؟ اور تکڑا پیچھے پیش ہے یا کی زبر ہوئی تو وہ واو لین بن جائے گی, بان نرمی سے کریں گے. پیش ہوئی تو واو مدہ بن جائے گی. جب وہ واو مدہ بنے گی تو تھوڑا لمبا کریں گے, تھوڑا لمبا کریں گے. اب وہ کتنا کرنا ہے بتا دو. پڑھیں با واو پیش بو, تا واو پیش تو. اب یہ تا پیش تو نہیں, وہ بھی تھوڑا لمبا ہے لیکن وہ تا پیش تو, تا زیر تی, تا پیش تو, وہ اور چیز ہے. با واو پیش بو, تا واو پیش تو, جیم واو پیش جو. ٹھیک ہو گیا. اب پھر دیکھ واو مدہ کب ہوگی؟ بہت آگے سے پیچھے. ایسی صورت آئی تو کیا کرو گے؟ لمبا کریں گے. کتنا؟ ایک الف کی طرف. کتنا؟ ایک الف کی طرف. با واو پیش بو, تا واو پیش تو, سا واو جیم واو پیش جو. آگے جی الف مدہ کیسے بنے گا؟ الف سے پہلے زبر آ جائے. الف ہوتا ہی ساکن ہے, اس پر زبر زیر آتی نہیں ہے, تبھی میں الف بول رہا ہوں. زبر زیر آتی گئی تو پھر تو حمزے میں چلا جائے گا. الف سے پہلے زبر آ جائے, الف سے پہلے تو الف مدہ ہو, اسے لمبا کرنے پڑے.
با الف زبر تا الف زبر جیم الف زبر جا با تا جا. آگے سمجھ. آگے یا مدہ. یا ساکن سے پیچھے زیر. یا مدہ کب ہوگی؟ یا مدہ کب ہوگی؟ زیر ہو. کیا کریں گے؟ لمبا کرے ذرا. با یا زیر تا یا زیر جیم یا زیر جی. آگے سمجھ. اب یا جہاں قرآن میں آئیں گے آپ کو سٹک رک جائے گی. آپ بتائیں گے یہ وہ مد آ گیا, یہ الف مد آ گیا, یہ یا مد آ گیا. میں نے تھوڑا لمبا کرنا, تھوڑا لمبا کرنا. پھر دیکھ لیں مد کے معنی حروف مدہ کتنے کون سے یا مدہ. یہ وہ مدہ کیسے ہوتی ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کرو اس کو. واو پہ تا واو پہ جی واو پہ. الف مدہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کریں. با الف زبر تا الف زبر جیم الف زبر. ہاں یا مدہ کون سی ہوتی ہے؟ زیر. کیا کرتے ہیں؟ لمبا کریں. با یا زیر تا یا زیر سا یا زیر جیم یا زیر جی. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں چلتے آ جائیں اندر اس آیت میں دیکھ لیں. سبح ایک تو جزم شان وہ تو یوز میں رہے گی نا, وہ تو پچھلا سبق ہے کہ جزم آئی ٹکرانا ہے ملانا ہے, شاد آئی ملانا بھی ہے ٹکراؤ بھی پیدا کرنا ہے, دو مرتبہ پڑھنا ہے. سبح للہ ما کیا ہو گیا؟ الف مد آ گیا. کیوں؟ الف سے پہلے سے فی السماوات وما آپ کیا ہے؟ کیوں؟ الف سے پہلے زبر ہے, لمبا کریں گے, تھوڑا لمبا کریں گے. وما فی الارض وهو العزیز. عزیز پہ کیا ہے؟ کیوں؟ یا ساکن عزیز. یا ساکن سے پیچھے کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے. عزیز الحکیم. یہ کی پہ کیا ہے؟ یا مدہ. کیوں؟ یا ساکن سے پیچھے کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سٹاپر لگنے پہ آہستہ آہستہ سٹاپر لگ رہے ہیں. آپ کو رک رک کے پڑھنا پڑے. اب تہذیب نہیں چلے گی. ابھی تو ایک بینر پڑھا ہے, 3 بینر پڑھی ہیں, 5 پڑھی ہے تو اور سٹاپر لگ رہے ہیں. وہ پروفیسر عشاء کے بعد کلاس لگا دو پڑھی. وہ آنے میں سویرے سویرے ان کے دوست بار میں پڑھنا, میں آگے نہ پڑھ سکتا, حالانکہ اور پڑھ سکتا. اور میں جب پڑھا رہے ہیں سپارہ اس کا مکمل ہوتا ہے. آنا ان کو سٹاپر لگ گئے. میں کہ کہوں آج اور خود گڑا پہلا مات بھی گڑی پہنی کچھ گڑا پہنا بکر بھی گڑا پہنا. یہ تو بہت آرامے نہ پڑھی نا وہاں قرآن آئی آرامے نہ پڑھنے واسطے تھا. وہ جس بیڑا لاڑے میں جا ورتل القرآن اسی کی دعا ہے. اسی طرح پڑھنے ہم آج ہے. جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی آپ سیدھا ہو جائے. اب عوام کی ڈیمانڈ ہے, عوام کو لوگ خاطر ڈھونڈی. عوام جانے جتنے گھنٹے نے بھیجا پونا گھنٹہ لگے اتنے بجا. آپ اگر ایسی مسجد ڈھونڈے آپ کہیں نہیں ہم ادھر نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ قرآن مزہ نہیں آتا. ہم اس مسجد میں جائیں گے قرآن جہاں سے ہی پڑھیں. حافظ کا نہیں چینج ہو. حافظ کی ڈیمانڈ آپ پر ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. بات سمجھ آ گئی نا؟ بس آج اتنا ہی. کل پھر یہ وہ آگے کھڑی زبریں کھڑی زبریں اس کے قائم مقام کیا ہے. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو بتایا کہ جملے آپ منہ سے جو جملے نکالیں گے کتنے ہوں گے؟ 3. کون سے؟ کل میں 3 قسم کے جملے. کتنی قسم کے؟ 2. اسمیہ اور آپ اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں.
اسم کی مفرد حالت پڑھی ہے مرکب؟ پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے مفرد حالت پڑھتے ہیں سنگل ورڈ، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ مرکب۔ کل آپ نے مرکب پڑھے تھے، مرکب کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مرکب تام، مرکب ناقص۔ تام کون سا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، پورا جملہ۔ تام کہتے ہیں پورے جملے کو۔ ناقص کیا ہوتا ہے؟ پورا جملہ نہیں ہوتا، ورڈ دو ہی ہوتے ہیں، ورڈ دو ہی ہوتے ہیں لیکن وہ پورا جملہ نہیں ہوتا، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ توصیفی، اضافی، اشاری، جاری، عدلی۔ کل توصیفی پڑھا تھا۔ توصیفی کیا ہوتا ہے؟ گڈ بوائے، اچھا لڑکا، الولد حسن، ولد حسن، عذاب علیم، سحر مبین، خشب مسندۃ، یہ اس کی صفت موضوع ہے۔ خشب لکڑی، مسندۃ ٹیکی ہوئی، یہ اس کا صفت ہے، سیدھی کھڑی ہوئی، یہ بھی اس کی صفت ہے۔ آپس میں یہ صفت موضوع ہے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ آج آپ نے قرآن میں پڑھا ہے تو اس کا علم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے مرکب اضافی، اچھا صفت موصوف کو اچھا کیا ہے؟ صفت، لڑکا کیا ہے؟ موصوف۔ اردو میں موصوف بعد میں آتا ہے، صفت پہلے، عربی میں اس کو الٹ ہو جاتا ہے، موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتا ہے۔ والد حسن، الولد الحسن۔ اس کی اور خوبی یہ ہے کہ اگر ولد پہ الف لام لگائیں گے تو آگے حسن پہ بھی الف لام لگائیں گے، والد پہ تنوین لائی تو حسن پہ بھی تنوین ہی لانی پڑے گی۔ یعنی صفت موصوف اعراب میں بھی ایک جیسا ہوتا ہے اور الف لام کے دخول کے لحاظ سے بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ جیسے عذاب علیم، یا اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ العذاب العلیم، سحر مبین، السحر المبین، اس دونوں شکلوں میں لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ دو ورڈ ہوتے ہیں، کا، کی، کے سے انہیں جوڑا جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی ایک کنسیپٹ ہے، آف لگاتے ہیں، اپوسٹروفیکل ایس لگاتے ہیں۔ عربی اردو میں بھی ایک سینس ہے، لڑکے کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا کار، بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، یہ سارے مرکب اضافی ہیں جن میں کا کیا ہے۔ جیسے کتاب الوالد، بچے کی کتاب، رسول اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا کار، ٹھیک ہو گیا نا، اللہ کا کار۔ تو یہ مرکب اضافی ہے، یہ قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ اب اس سے پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کل انشاءاللہ یہ اشاری اور جاری انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائے۔